بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جسم خون کی کمی کا شکار ہے۔ ہفتے میں 2 بار لیموں کے چھلکے سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ انار کا رس خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے دودھ پینا بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 5 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے دماغ کی مثبت صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ نیند کی کمی چہرے کی اسکن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے، اور اچھی خوشبو ذہنی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ رات کے وقت سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنے لگو تو جامع دعا مانگو، کہیں تم نہ چاہتے ہو خود کو بد دعا تو نہیں دے رہے ہو۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں کچن میں گھر کے کام کر رہی تھی۔ رات کے وقت میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ جب بھی دیکھو تم کچن میں رہتی ہو، تو میں نے تنگ آ کے کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے اللہ سے میرے لیے دعا تو نہیں کی کہ اللہ مجھے کچن سے نجات دے۔ پھر اچانک میں نے سوچا اور میرے ذہن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، لیکن میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ میں عافیت کی حالت میں حفظ مکمل کروں۔ تو میں نے حفظ مکمل کر لی لیکن جیل میں۔ تو مجھے فوراً احساس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں، لیکن یہ بھی ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچن سے نجات تو دے لیکن عافیت اور صحت کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں اور بیماری کی وجہ سے میں کچن سے دور ہو جاؤں، اور میری یہ دعا قبول تو ہو جائے لیکن میں کسی اور آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جب بھی کسی نے دعا مانگنی ہو تو دعا مانگ لیا کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت تو عطا دے، لیکن عافیت اور صحت کی حالت میں۔ تو میری ایک بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے 30 لاکھ روپے دیں، اور یہ 30 لاکھ بغیر محنت کے مجھے ملیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے بغیر محنت کے اسے 30 لاکھ روپے دے دیے۔ جب ان کا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا اور دیت کے طور پر انہیں 30 لاکھ روپے دیے گئے۔ سبق اور نصیحت: اللہ سے مال مانگو تو کہو اے اللہ مجھے مال دو اور عافیت کے ساتھ جو میرے دین میں اور میری دنیا میں عافیت کا سبب بنے۔ جب اللہ سے بیوی یا شوہر مانگو تو صرف ساتھی نہ مانگنا بلکہ کہو اے اللہ مجھے نیک ساتھی دے جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے۔ اولاد مانگو تو یہ نہ کہنا کہ اولاد دیں بلکہ یہ کہنا دین اور دنیا میں میری مدد کرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سکون بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: دیکھو جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بسا اوقات
برائی بھی مانگنے لگتا ہے، اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے برائی ہے۔